اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 35 سورہ نساء۔ ہم نے پڑھا میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں اللہ نے خصوصیت سے یہ بات سمجھائی کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر جو فضیلت دی ہے تو اس پر ایک دوسرے پر حسد نہ کریں۔ مرد عورتوں پر اصل میں قوام بنائے گئے ہیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں اور انہیں ذمہ داری دی گئی ہے، نگران بنائے گئے ہیں۔ تو پھر اچھی عورتیں وہ ہیں، اللہ کی نظر میں اچھی عورتیں وہ ہیں جو صالح ہیں، یعنی اصلاح کرنے والیاں ہیں، فرما بردار ہیں، اور مردوں کی غیر موجودگی میں بھی ان چیزوں کی حفاظت کرنے والیاں ہیں جن کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسے ہم نے بہت تفصیل سے دیکھا تھا۔ پھر اللہ رب کریم نے یہ بھی بتایا کہ اگر عورت کی بدمزاجی یا زبان درازی کا خوف ہو، خوف سے مراد یہ نہیں کہ خالی خیال ہی کر کے کہ ایسا کرے گی شروع ہو جائے، خوف سے مراد یہ کہ وہ تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے اور معاملہ ہینڈل نہیں ہو رہا زبان کے سمجھانے بجھانے سے، تو پھر فائزوہن، انہیں عمدہ نصیحت کرو۔ اور میں نے اب سرچ کیا تھا، بعض ایسی نصیحت ہوتی ہے جو دل کو نرم کرتے کہ ان کے تمہارے کہنے پر نہیں سمجھ رہی تو اللہ کے احکامات یاد دلا۔ اگر اللہ کے احکامات یاد دلانے پر بھی باز نہیں آ رہی، وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ان کے بستر الگ کر دو۔ اگر اس سے بھی وہ باز نہیں آ رہی، وَاضْرِبُوهُنَّ، تو انہیں لگائی جا سکتی ہے ایک آدھ، مگر اس کے لیے بھی میں نے احکامات بتا دی کہ چہرے پر نہیں مارا جائے گا، ایسا نہیں مارا جائے گا جس سے نشان پڑ جائے، ہڈیاں نہیں توڑنا مراد اس سے، بلکہ تادیباً جیسے بچے کو کبھی آپ نہ سن رہا ہو تو ایک آدھ لگا دیتے ہیں، یہ وہ والا جو ہے حکم ہے۔ پھر اگر وہ اطاعت کرنے لگے تو ان پر ظلم مت کرو، اور اگر کسی بھی طرح میاں بیوی کی بندھ نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ کیا ہر حال میں ساتھ رہیں، تماشے لگائے رکھیں؟ کیونکہ طلاق پسندیدہ چیزوں میں سے نہیں ہے بلا شک و شبہ، لیکن اگر کسی بھی طرح بند نہیں آتی، یعنی شوہر نے ایک دو لگا کر بھی دیکھ لیا، بستر الگ کر کے بھی دیکھ لیا، آپ پھر کیا کریں؟ پھر تشدد پر اتر آئے، ڈنڈے مارے، ہڈیاں توڑ دیں، پھر کیا کریں؟ پھر الگ ہو۔ لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں وَإِنْ، اگر خفتم، ڈر ہو تمہیں، شقاق کا، اختلاف کا، دشمنی کا، بینہما، دونوں کے مابین، اگر تمہیں ان دونوں کے مابین دشمنی کا خوف ہو یا اختلاف شدید کا خوف ہو، شقاق شق سے ہے نا، اور شک بھی اسی سے ہوتا ہے نا، شک ہو جانا، پھٹ جانا۔ تو اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہی رہیں گے، دونوں مل بیٹھ نہیں سکتے، فَبْعَثُوا، تو مقرر کرو، بے عین سے، بے ست سے ہے، آپ نے پڑھا ہے یہ پیچھے، وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یہ وہی ہے، بے ست ہوتا ہے کھڑا کرنا، منتخب کر کے کسی کو کسی سیٹ کے اوپر اختیار دینا۔ فَبْعَثُوا، مقرر کرو، حَكَمًا، ایک حکم، حکم کون ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنے والا، دونوں کی بات سن کر فیصلہ کرنے والا۔ من اہلہ، مرد کے گھر والوں میں سے ایک، حکمن کے اندر یہ آ گیا نا ایک، کیسے آیا؟ واحد ہے، اسم ہے، علامت بتائیں، تنوین، ٹھیک ہے نا، تنوین کا مطلب ہے کوئی ایک، من اہلہ، مرد کے اہل خانہ میں سے، وحکمن، اور ایک حکم، من اہلہا، عورت کے گھر والوں میں سے۔ یعنی اگر روز کے جھگڑے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تو کیا کیا جائے؟ ایک عورت کے اہل خانہ میں سے بٹھایا جائے بڑا، اور ایک مرد کے اہل خانہ میں سے بڑا بٹھایا جائے، وہ بیٹھیں اور دونوں کی بات سنیں۔ اب بڑے سے یہاں بڑا ہم لوگ محاورتاً کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے سے مراد ضروری نہیں کہ بڑا ہی ہو، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، مطلب یہ کہ جس میں حکم کی صلاحیت ہو، حکم حکم اور حکمت سے ہے نا، کہ اس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی ہو اور حکمت بھی ہو معروف۔ اگر ایسے بڑے کو بٹھا دیں جس کے پاس جو پہلے رویا وہ جیتا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہوتا ہے نا، تو اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔
یا جو ویسی جذباتی ہو، بھڑک جانے والا ہو، یا جھوٹ سچ کا امتیاز رکھنے والا نہ ہو، یا بات جس کو یاد نہ رہتی ہو، کوئی بھی خامی ہو نا اس قسم کی، تو وہ پھر حکم کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا، کیونکہ حکم وہ ہوتا ہے جو غیر جذباتی ہو، بات کو سننے اور سمجھنے والا ہو، جس میں اصلاح کی ہمت ہو۔ سب سے پہلے تو غیر جذباتی ہو، اس کے بعد بات کو سننے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جھوٹ سچ کا فیصلہ کر سکتا ہو، کچھ تمیز کر سکتا ہو۔ 100% تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن تھوڑا بہت تو سین لے کر اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ کون جھوٹ بول رہا ہے، کون سچ بول رہا ہے۔ پھر تعصب والا نہ ہو کہ بھئی میری بیٹی ہے تو اب وہ جھوٹ بھی کہے گی تو میں نے تو سچ چیز کو ماننا کیونکہ میری بیٹی کہہ رہی ہے، نہیں، واقعتاً تعصب سے پاک ہو، کیونکہ بے شک آپ اپنی ہی بیٹی کا فیصلہ کروانے بیٹھے ہو، مگر جب آپ حکم بن کر بیٹھے ہیں تو پھر آپ اللہ کو جواب دیں، اللہ کی جواب دہی کا خوف رکھتا ہو، یعنی اسلام کے احکامات سمجھتا ہو، اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ فیصلے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ جس پہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ کیسے فیصلہ کرے گا؟ لہٰذا قوت فیصلہ ہونی چاہیے، نہ ڈر ہو، بے باک ہو، جو بات سمجھ میں آئے اور اس کو ہو کہ میں یہ ہونا چاہیے تو وہ بات کہہ بھی سکے۔ تو یہ صلاحیتیں رکھنے والا کوئی چھوٹا بھی عمر میں ہو، چھوٹا بھائی فرض کر لیں ہو، تو وہ بھی جو ہے وہ حکم بنایا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ بڑھاپا ہوگا تو حکم ہوگا۔ ایک مرد کے گھر میں سے اور ایک عورت کے گھر میں سے، اچھا اس میں پھر اہم بات کیا ہے؟ مجمع نہیں لگا لینا، چاچیاں بھی بلا لو، مامیاں بھی بلا لو، نانیاں بھی بلا لو، پھر ہوگا کیا؟ پھر اپنے جھگڑے چھڑ جاتے ہیں نا، پھر اپنی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اچھا بچی کہتی ہے جی وہ یہ ہو گیا میرے ساتھ، تو خالہ ساس کہتی ہے لو میرا شوہر تو ایسے کرتا ہے اور ویسے کرتا ہے اور جیسے بھی کرتا ہے تو میں تو رہتی ہوں، تو تمہیں کیا ہے؟ اب جواب میں پھر لڑکی کی خالہ شروع ہو جاتی ہے کہ تمہارا شوہر ایسا ہے تو کیا ہو گیا، میں تو یوں کرتی ہوں وہ کرتی ہوں تو میرا میاں چوں بھی نہیں کرتا۔ وہ پھر اور کس سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے بات سمیٹنی ہے، پھیلانی نہیں ہے۔ اور پھر اور اہم بات یہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں کو بٹھائیں گے نا، ہوگا کیا؟ اتنے گھروں میں بات چلی جائے گی، وہ اتنے گھروں میں فسانہ بنے گا۔ اگر علیحدگی ہو گئی تو جب کوئی پوچھے گا علیحدگی کیوں ہوئی تو جتنے منہ اتنی باتیں، اور اگر اکٹھے رہیں گے تو جب کبھی کوئی اونچی نیچی بات ہوگی تو لوگ کہیں گے تم وہی تو ہو، فلانے موقع پر یہ ہوا اور یہ ہوا۔ تو خاندان چاہے اکٹھا رہ سکے یا نہ رہ سکے، عزت برقرار رہنی چاہیے۔ اگر الگ بھی ہو تو مومنوں کی طرح، کیونکہ بعض اوقات پہ ناگزیر ہو جاتا ہے الگ ہونا، نہیں رہ پاتے، انسان ہے۔ اب ایسا ہو جائے، الگ ہو جانا ناگزیر ہو تو بھی مومنوں کی طرح ہو، اور مومن مومن کو ذلیل نہیں کرتا۔ اب اگر آپس میں ناراضگی ہے میاں بیوی کی، نہیں بھی رہنے کا سوچ رہے الگ ہو جائیں، تو مومن تو ہے نا، تو ایک دوسرے کی عزت کا تماشا کیوں بناتے ہیں؟ پھر آپ کو پتا ہے عورتیں، اب 10 عورتیں بیٹھی ہیں، 10 گھرانوں میں بات گئی۔ اب ہو سکتا ہے جہاں شادی ہو رہی ہے وہ آگے کوئی گھرانہ ہو، یعنی جان پہچان کا ہوتی ہے نا، ایسے سلسلے نکل آتے، تو ان ساری باتوں سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک مرد حکم مرد بنایا جائے گا، ٹھیک ہے، بنیادی طور پر مرد ہی کے لیے کہا گیا۔ اگر بہت ناگزیر ہو کہ مرد نہیں ہے یا کچھ ایسا تو پھر عورت بھی بنائی جا سکتی ہے ان گھریلو معاملات میں، لیکن پھر عورت واقعتاً ایک سٹینڈرڈ کی ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ عائشہ کہتی ہیں کہ ہاں حکم بوقت ضرورت بنائی جا سکتی ہے ان معاملات میں، عورت ہر معاملے میں نہیں، تو لیکن اس پہ پھر وہی بات ہے کہ وہ بہت ہی اعلیٰ اخلاقی اور دماغی خوبیوں کی حامل ہے، ٹھیک۔ پتہ ہے عورت کو روکنے کا سبب وہی ہے، جذباتی ہے۔ اب لڑکی کی ماں کو بٹھائیں گے تو وہ تو داماد کی کوئی بات ہی نہیں مانے گی، اور اگر لڑکے کی ماں کو بٹھائیں گے تو وہ بہو کی کوئی بات ہی نہیں مانے گی۔ ہم لوگوں نے جب یہ پڑھا نا کہ جب لا ہم پڑھ رہے تھے، ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈائیورس، تو ایک اصول ہے کہ پرانے زمانے میں شوہر چلے جاتے تھے نا 2 سال کے لیے سفر پر، تو وہ ڈائیورس کا حق کسی کو منتقل بھی کر سکتے ہیں کہ میرے بہاف پر وہ دے سکتا ہے طلاق۔ بہت محتاط قسم کا حق ہے لیکن بہرحال ہے۔ تو وہ پڑھایا جب ہمارے لاؤ کے سر نے تو مذاق میں کہنے لگے سسا نو کدی نہ دینا، ساریاں نواں نو طلاق ہو جائے گی۔ تو وہی بات ہے کہ اگر آپ لڑکے کی ماں کو بٹھا دیں بطور حکم تو کیا ہوگا، سوائے اس کے کہ اللہ رب کریم سے ڈرنے والی خاتون ہو،
اسی وجہ سے بنیادی طور پر کہا گیا مرد کو حکم بنا، کیونکہ مرد غیر جذباتی ہوتے. عورتوں کے آدھے جھگڑے جذباتیت کی وجہ سے ہوتے ہے نا، اور عموماً وہ اپنی جذباتیت میں نقصان ہی اٹھاتی ہیں. یعنی آپ دیکھیں ایک نارمل بات ہے جو آپ نے ہر گھر میں دیکھی ہوگی، جو بچہ یا بچی دادا دادی سے اٹیچ ہو، جب دادا دادی پہ غصہ ہو تو اس بچے کو مار پڑتی ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے. کس قدر حماقت کی بات ہے، اور کون کرتی ہے؟ مائیں، ہے نا. دیکھیے کس قدر حماقت کی بات، اپنے بچے کو مار رہے، لیکن عورتیں ایسا کرتی ہیں. یہ ہے عورتوں کی جذباتیت کی شدت، اور ساری عمر اس بچے سے تھوڑا ہیٹ کرتی رہتی ہیں. اے آیا دادی دا لاڈلا، اے آیا دادی دا لاڈلا. دادی مر بھی جاتی ہے، بچے کی سزا نہیں ختم ہوتی. دادی نے تو ایسی شکل چنگی لگ رہی تھی اور تھے ہو کے یہ ہے عورتوں کی جذباتی. اس وجہ سے کہا گیا حکم مرد ہو تو اچھا ہے، کیونکہ مرد غیر جذباتی ہو کر بات سنے گا اور غیر جذباتی ہو کر فیصلہ کرے گا. اگر بھائی بیٹھے گا نا تو بہن کی سائیڈ نہیں لے گا، اور اگر بہن بیٹھے گی نا تو پھر وہی جذباتیت ہوتا ہے نا، یہ فرق. اسی طرح بھائی بیٹھے گا تو اپنے بھائی کی سائیڈ نہیں لے گا، اور بہن بیٹھے گی تو بھائی کی طرفداری کرے گی. اس وجہ سے کہا مرد کو حکم بنا، مرد زیادہ اہل ہے. تو اللہ نے تو حکم مرد ہی کو بنانے کا کہا ہے. اب اس پر جو یہ ہے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ عورت کو بنانا حرام ہے، لیکن بنانا پسندیدہ نہیں ہے. اس کی ریزن میں نے آپ کو بتا دی. عورتوں کے ذریعے جھگڑوں کے فیصلے نہیں ہو سکتے. مرد جس بات کو 5 منٹوں میں کر کے اٹھ جاتے ہیں، عورتیں 5 دن بھی لگی رہیں تو کم ہے، اور ہوتا پھر کچھ نہیں. ٹھیک ہے، تو ایک عورت کے گھر والوں میں سے لیا جائے مرد، اور ایک مرد کے گھر والوں میں سے لیا جائے مرد، اور پھر وہ بیٹھ کر مسئلہ سنے طرفین کا کہ آخر مسئلہ کیا ہے، تم لوگوں کے ان جھگڑوں کا سبب کیا ہے. اچھا، اس سے پتہ کیا چلا؟ یہ میاں بیوی نے نہیں بلایا. اللہ فرمانے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا، اگر تم محسوس کرو کہ دونوں میں جھگڑے ہو رہے، کون محسوس کرے گا؟ گھر والے. یہ نہیں کہ جی ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ کون ہے پوچھنے والے. آپ کا گھر ایک خاندان کے ساتھ وابستہ ہے. وہ خاندان ایک محلے میں رہتا ہے نا، تو پورے محلے کا ماحول خراب ہوتا ہے. اور وہ محلہ جو ہے کسی مسلم سوسائٹی کا ایک یونٹ ہے. مریخ پہ نہیں آباد آپ، کہ آپ مریخ پہ رہ کے لڑتے ہو تو زمین والوں کو کیا پتا چلے گا. لہٰذا اگر میاں بیوی میں لڑائی ہی رہتی ہے آئے دن، چاہے اکٹھے رہتے ہوں چاہے الگ رہتے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، تو پورا حق ہے خاندان والوں کو کہ اگر وہ معروف طریقے سے نہیں رہتے تو بیچ میں آ کر بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو آج کل نئی ایک سوچ پروان چڑھ رہی ہے اور مذہب کے نام پر چڑھائی جا رہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بولنے کا کسی کو حق نہیں ہے، تو یہ آیت میں نے تو ایڈ کی نہیں، یہ تو اللہ نے کی ہے نا. اگر تم دیکھتے ہو کہ وہ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں تو تم لوگ ان سے بات کرو، اور اگر یعنی آپ کو بات کر کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی لڑائی ہے یا دونوں ہی ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں تم مقرر کرو ایک بڑا لڑکی کے خاندان میں سے، ایک بڑا لڑکے کے خاندان میں سے. اب وَإِنْ خِفْتُمْ کا خطاب ہر اس بندے سے ہو سکتا ہے جو متاثر ہے، یعنی کہ گھر والے بھی ہو سکتے ہیں اور قریبی محلے والے بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ پھر جا کر بات کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ہمارے یہاں کے نہیں جی ہمارا ذاتی معاملہ ہے، آپ کون ہیں بولنے والے. تو اگر آپ کا ذاتی معاملہ ہے تو پھر آپ کی لڑائی کا اثر کسی تک نہیں آنا چاہیے. اور اگر آپ رات کو 2 بجے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور پورے محلے کی نیندیں حرام کرتے ہیں تو پھر تو معاملہ ہمارا بھی ہے، کیونکہ ہم نے بھی سونا ہے نا. لہٰذا یہ اس طرح معاملہ نہیں چلے گا. درختوں کے پتے نہیں ہیں، انسان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، سب ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں. اچھا، ایک گھر میں 4 فیملیز رہتی ہیں، یا ایک گھر میں نہیں بھی رہتے، آپ کے ساتھ والے گھر میں میاں بیوی لڑ رہے ہیں اور شوہر بیوی کو مارنے لگ جاتا ہے اور وہ رو رہی ہے اور چیخ رہی ہے، تو آپ کا بچہ نہیں سنے گا، کویسچن نہیں کرے گا. آپ متاثر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں نا. اب آپ کیا کریں؟ بچے کا منہ بند کر دیں، کان بند کر دیں، آنکھیں بند کر دیں، کیا کریں؟ تو پھر یہ جو ہے نا میرا ذاتی معاملہ ہے، تم کون ہو پوچھنے والے. تو پھر اپنے گھروں کی دیواریں جو ہے وہ ساؤنڈ پروف کروائیں.
تاکہ آپ کے تماشے آپ کے گھروں میں رہیں. اسی لیے اللہ نے میاں بیوی کو نہیں کہا, اللہ نے ساتھ والوں کو کہا ان خفتم شقاق بینہما, اگر تم دیکھتے ہو کہ ان میں ہر وقت جھگڑے رہتے ہیں تو تم ایسا کرو, فبعثوا, تم سب مقرر کر دو, حکمن من اہلہ, مرد کے گھر والوں میں سے ایک حکم, وحکم من اہلہا, اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے حکم, تم مقرر کر دو. مطلب یہ کہ وہ خود تو لڑ رہے ہیں, انیشیٹو نہیں لے رہے, ٹھیک ہے, گھر والوں میں بات نہیں لا رہے, تم جا کے ان کے گھر والوں سے کہو کہ بھئی ان کا فیصلہ کراؤ, اور ایک ایک بڑا بٹھا کے مسئلہ حل کراؤ, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کا پورا پورا حق ہوتا ہے, کیونکہ ہر گھر کا ماحول جو ہے وہ دوسرے گھر کو متاثر کرتا ہی کرتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے پڑوسی نے آپ کو رات جگایا ہو شادیوں پہ, ہے نا, اب وہ ڈیک وہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار آپ کا ہے کب بند کریں گے, کب سوئیں گے, اچھا ابھی ان کی مہندی ختم نہیں ہوئی, اچھا ابھی ان کا فنکشن ختم نہیں ہوا, ہوتا ہے نا. تو آپ اس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ متاثر ہوتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑوسی کو اپنے کھانے کے دھوئیں سے تکلیف مت دو, اور اپنے کھانے کی خوشبو سے تکلیف مت دو, اور اگر کچھ اچھا کھانا پکاؤ تو انہیں ان کے گھر بھجواؤ, اور اگر بھجوا نہیں سکتے تو اپنے کھانے کی خوشبو ان تک مت پہنچاؤ, کہ یعنی کہ اپنے کچن جو ہے ان کو تھوڑا ان کی دیواروں سے ہٹا لو. پہلے زمانے میں اس طرح تو کچن نہیں نا بند ہوتے تھے, آپ کو پتہ ہے گھروں کے صحنوں میں بنائے جاتے تھے تو خوشبو بہت زیادہ جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کھانا اگر بنا رہے ہو تو اگلے کو بھجواؤ, اور اگر اتنی کم مقدار ہے کہ نہیں بھجوا سکتے تو پھر اپنا کھانا تھوڑا ہٹا کر بناؤ, تاکہ ان کو اندازہ نہ ہو کہ تم کیا بنا رہے ہو. اتنے حق ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر پھل لاؤ تو اپنے پھل کے چھلکے اپنے گھر کے سامنے مت پھینکو, کیونکہ پڑوسی کا بچہ دیکھے گا اور للچائے گا تو وہ کہاں سے لائے گا. اتنے حقوق ہیں. تو پڑوسی کے گھر میں خیر بھیجنی چاہیے, شر نہیں. تو جب پڑوسی کے گھر کو متاثر کر رہے ہیں تو پھر پڑوسی کو اس بات کا حق ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرے. تو یہاں مطلب یہ ہے کہ خاندان والے آپ کے معاملے میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کے مستقل جھگڑے چلتے رہتے ہیں. تو ان اگر یریدا, وہ دونوں چاہیں, اصلاح کرنا, یوفقی, موافقت پیدا کر دے گا, اللہ بینہما, ان دونوں کے مابین. اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے مابین موافقت کر دے گا. کون دونوں؟ میاں بیوی. اور بعض علماء مفسرین کہتے ہیں نہیں, حکم, دونوں رائے ہیں, کیونکہ اس میں کسی ایک طرف اشارہ نہیں ہے, نہ اس پر کوئی صحیح حدیث ہے. تو بعض مفسرین نے یریدا اصلاحاً سے مراد میاں بیوی لیا, اور بعض نے حکم لیا. ٹھیک ہے, تو دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں. دونوں طرح سے مفہوم پر فرق نہیں پڑتا, یہ اختلاف نہیں, یہ وسعت ہے. دیکھیے دونوں کا ہی اصلاح چاہنا ضروری ہے. میاں بیوی اصلاح چاہ رہے اور حکم چاہ رہے ہو کہ علیحدگی ہو جائے تو بھی صلح نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی نا. جو اوپر بیٹھا ہوا ہے, آربیٹریٹر بنایا گیا ہے, اگر وہ جھوٹ بولنے لگ جائے تو بھی صلح نہیں ہو سکتی. اور اگر جو حکم ہے وہ چاہتے ہو کہ اصلاح ہو جائے, میاں یا بیوی نہ چاہ رہے ہو, تو ہو سکتی ہے, تو بھی نہیں ہو سکتی. تو دونوں کا ہی چاہنا ضروری ہے. اسی لیے اللہ رب کریم نے بھی اس کو کسی ایک گروپ کے ساتھ جو ہے نا, جوڑے کے ساتھ جو ہے, اس کو نہیں جوڑا. دونوں ہی کا اصلاح چاہنا ضروری ہے. ان اللہ کان علیما خبیرا, اللہ رب کریم علم والا ہے, باخبر ہے. اب حکم یہاں کیا فیصلہ کر سکتے؟ حکم جو بٹھائے گئے ہیں ان کی حدود کیا؟ شریعت کے مطابق. وہ تو خیر شریعت تو قانون ہے ہی نا, ان کے فیصلہ کرنے کی حدود کیا ہے؟ ظاہری دیکھیں گے نا, ظاہری بات سنیں گے, اندر کی دل کی بات سنیں گے نا, انہیں پتہ چل سکتی ہے ان کے دل میں کیا ہے. بالکل صحیح. دونوں کے مسائل کو سن کے ان کا سلوشن نکال کے. آپ میں سے کوئی میرا سوال نہیں سمجھا. ان کے فیصلے کی حدود کیا ہے؟ کیا وہ فائنل ڈیسیژن دے کر اٹھ سکتے ہیں کہ بھئی تم لوگ الگ ہو جاؤ, طلاق لے لو, تم لوگ اکٹھے رہو, یا کہ نہیں دے سکتے؟ وہ کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں؟ ڈیسیژن دے سکتے ہیں, مشورہ دے سکتے ہیں, یا کہ یعنی بس سمجھا سکتے ہیں. تین شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نصیحت کر جانا, دوسرا ہوتا ہے تجاویز پیش کرنا, وہ نصیحت سے اگلا سٹیپ ہے, اور تیسرا ہوتا ہے ڈیسیژن میکنگ کرنا. ان کا اختیار کیا ہے؟ ڈیسیژن بھی اگر دے دیتے ہیں تو عمل تو انہوں نے خود ہی کرنا ہے, وہ چھوڑ دیں. سوال میرا یہ ہے, حکم کا اختیار کیا ہے؟ حکم صرف نصیحت کر سکتا ہے, یا تجاویز دے سکتا ہے,
یا حکم فیصلہ کر سکتا ہے؟ دے سکتے ہیں. ایک ایک کر کے بولے، اس طرح مجھے کسی کی سمجھ نہیں آئے گی. میرے خیال میں فیصلہ کرے گا، اس لیے ان کو فیصلے کے لیے بلایا. شاباش جی، تجویز دے سکتا ہے دونوں کی سن کے. گڈ جی. نہیں میری یہی رائے ہے جو سمینہ کی ہے، کیونکہ ابھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے فیصلہ خود کرنا ہوتا دونوں میں بھی تو پہلے کر لیتے، لوگوں کو انوائٹ پہ کرنا ہوتا کہ کب صحیح. فیصلہ کرو. مشورہ دے سکتے. صحیح صحیح جی. صحیح. اصل میں اس معاملے میں اختلاف ہے فقہا میں، ہمیشہ سے ہے. ٹھیک، اس میں 3 رائے پائی جاتی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ ثالث صرف تجاویز پیش کر سکتے ہیں، سفارشات پیش کر سکتے ہیں. حنفی اور شافعی علماء یہی مانتے ہیں کہ حکم صرف سفارشات پیش کر سکتے ہیں. سفارش کس کو کہتے ہیں؟ تجویز کو. سفارش کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شفاعت. تو پھر کسی پر لازم نہیں ہے نا، تو پھر صرف شفاعت کے بھروسے نہیں رہنا، اس کے لیے دعا مانگنی ہے لیکن صرف اس کے بھروسے نہیں رہنا. دوسری بات یہ ہے کہ یعنی رائے دوسری یہ ہے کہ اگر صلح کرانا ہو تو اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں حکم، طلاق کا فیصلہ حکم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ دوسری رائے ہے. اگر موافقت کرانی ہو یعنی صلح کرانی ہو تو اس کا وہ فیصلہ دے سکتے ہیں، طلاق کا فیصلہ نہیں دے سکتے. یہ رائے حسن اور قتادہ کی ہے. حسن بصری، جب فقہ میں آتے ہیں نا حسن، تو یہ حسن بصری ہی ہوتے ہیں. حسن اور قتادہ کی ہے. اس کے برعکس سعید بن جبیر، عبداللہ بن عباس، ابراہیم نخعی، امام شابی، محمد بن سیرین، ان سب کا کہنا ہے حکم کو پورا اختیار ہے، چاہے وہ انہیں طلاق کا حکم دے اور چاہے وہ انہیں اکٹھا رکھنے کا حکم دے. ٹھیک ہے، پورا اختیار ہے. اس میں زیادہ مفسرین اس طرف گئے ہیں. تو بڑے بڑے جو چند میں نے نام عرض کیے ہیں، سعید بن جبیر، محمد بن سیرین، ابراہیم نخعی، ابن عباس، امام شابی، خاص طور پر یہ چند بڑے نام ہیں. اس پر اصل میں تھوڑا صورتحال کے ساتھ فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، حکم کون مقرر کرے گا، حکم کا تقرر کون کرے گا. چلیں یہ ایک اہم بات آ گئی. وہ میاں بیوی میں سے، مطلب فیملی میں سے، بیوی کی فیملی میں سے، ادھر میاں کی فیملی میں سے. آپ سوال سمجھے، میں نے پوچھا حکم کو مقرر کون کرے گا. پیرنٹس کر سکتے ہیں دونوں کے. اگر تو حکم خود نے انفرادی طور پر مقرر کیے، جیسے والدین نے کر دیے، تو پھر ان کا اختیار قدرے محدود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سفارشات تک رہیں گے. اگر حکم عدالت مقرر کرے تو عدالت ان کو پورا اختیار دے سکتی. ٹھیک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا معاملہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور فاطمہ بنت عتبہ بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین موافقت نہیں ہو رہی تھی اور جھگڑے چل رہے تھے. تو عثمان رضی اللہ عنہ تک بات پہنچی، یعنی وہ خود نہیں لائے، کسی نے بات پہنچائی. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے طلب کر کے بات کی. جب انہوں نے بتایا کہ اس طرح مسائل ہیں تو انہوں نے عقیل بن ابی طالب کی طرف سے حکم بنایا ابن عباس کو. اب دیکھیں ابن عباس عقیل سے چھوٹے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا شروع میں کہ چھوٹا بھی حکم بن سکتا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہا. ابن عباس عقیل سے بہت چھوٹے. عقیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً برابر ہی تھے، کچھ تھوڑے بڑے ہوں گے شاید. اور عبداللہ بن عباس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے تو 17 سال کے تھے، بالکل نوجوان تھے، مگر علمی مرتبہ بہت تھا کیونکہ اصحاب صفہ میں سے تھے. تو لہٰذا ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو حکم بنایا عقیل کی طرف سے. دوسری طرف بھی یہی مزیدار بات ہے کہ فاطمہ بنت عتبہ بن ربیہ جو تھی نا، ان بھی خاندان سے، تو عتبہ بن ربیہ کی بیٹی تھی، تو معاویہ کو بنایا. تو معاویہ بھی جوان تھے، ہے نا.
تو ادھر معاویہ بن ابی سفیان کو بنایا, ٹھیک, دونوں کو حکم بنایا اور ان کو پورا اختیار دیا کہ چاہو تو طلاق کروا کے اٹھنا اور چاہو تو صلح کرا کے اٹھنا. تو پھر وہ حکومت کی طرف سے بنائے گئے تھے نا, تو ان کو پورا اختیار تھا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک انصاری صحابی کے مسئلے کے حل کے لیے جب حکم مقرر کیے تو انہیں پورا اختیار دیا کہ آپ کو حق ہے چاہے تو طلاق اناؤنس کر دے, یعنی اگر پھر حکم دیں گے تو وہ پھر طلاق اناؤنس کروا دیں گے نا, تو چاہے طلاق اناؤنس کروا دیں اور چاہے تو صلح کرا دیں. تو اس سے پھر درمیانی رستہ جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر گھر والے فیملی والے حکم بناتے ہیں تو وہ پھر لامحدود اختیار نہیں دے سکتے, وہ حکم جو ہے وہ تجاویز یعنی سفارشات دے سکتے. اگر عدالت حکم مقرر کرے گی تو وہ عدالت کا مسئلہ ہے, عدالت چاہے تجاویز تک رکھے اور چاہے انہیں پورے فیصلے کا اختیار دے, کیونکہ عدالت کو حق ہے کہ جب عدالت کے پاس بات جائے تو عدالت طلاق بھی کروا سکتی ہے. تو عدالت اپنا وہ حق اگر حکم کو منتقل کر دے تو حکم کو پورا اختیار ہو جائے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ رب کریم نے کہا کہ حکم ان کے درمیان مقرر کرو. حکم وہ ہوتا ہے جو ڈیسیژن میں مدد کرے, ٹھیک ہے, فیصلہ بنوائے, اور اس کو آربیٹریٹر کو حکم کہتے ہیں, جو دونوں کی درمیان مصالحت کروائے. اب اسی وجہ سے دوسری رائے قائم کی گئی کہ مصالحت موافقت کے لیے فیصلہ کر سکتے ہیں حکم, طلاق کے لیے نہیں کر سکتے. تو اب ظاہری بات ہے سب جگہوں پر حکم ایک جیسے نہیں ہوتے, حکم کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا, میاں بیوی کے جھگڑوں کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا. ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے احسن رائے پھر یہی ہے کہ اگر ہم ذاتی رائے سے آپس میں کسی کو حکم بناتے ہیں تو اس کا حق تجاویز تک رہے گا, اور عدالت اگر حکم بنائے اور وہ حق دے دے طلاق کا تو پھر حق طلاق وغیرہ سب حکم کے پاس ہوگا. یہی حالات کے مطابق کا ڈیسیژن, ٹھیک ہے. تو حکم بنا کر مسئلے کو حل کر لینا ایک احسن حل ہے. یہاں پتہ بنیادی بات کیا سمجھ آئی آپ کو؟ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا احسن طریقے سے ضروری ہے. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اگر دستور کے مطابق نہیں رہ سکتے تو پھر کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیں, نہ تو تماشے لگا کر رہیں, کیوں؟ کیونکہ پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے, اور نہ بیوی ماں کے گھر جا کر بیٹھ جائے 6 سالوں کے لیے, کیونکہ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے, اور اس میں زنا کے رستے کھلتے کہ نہیں کھلتے ہیں نا. اس وجہ سے اگر ان سے فیصلہ ہو رہا ہوتا تو بیوی ماں کے گھر جا کے بیٹھ جاتی, شوہر اپنے گھر ٹک جاتا. فیصلہ نہیں ہو رہا تبھی تو یہ تماشا کر رہے ہیں, تو پھر حکم مقرر کرو تاکہ حکم دیکھے اکٹھے رہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اکٹھے نہیں رہ سکتے طلاق دو, گھروں کو جاؤ, اپنی نئی زندگی شروع کرو. کیونکہ زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت. وقت سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں. جو آپ کو اپنا وقت دیتا ہے وہ آپ پر احسان کرتا ہے, ہر کوئی. لہٰذا ماں باپ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ وہ زندگی کے کئی سال آپ کو دے دیتے, پیک ٹائم. اور شوہر کا بھی اصل احسان یہی ہے کہ وہ اپنی کئی سالوں کی مسلسل محنت بیویوں کو دے دیتے. اسی وجہ سے اتنا احسان ماننے کو کہا گیا. اس زمانے میں چاہے تو وہ اپنے پیسے جمع کر کے اپنے لیے کچھ بھی کر لیں, گاڑیاں خریدیں. جیسے جو قوالے رہتے ہیں, نہیں شادیاں کرتے تو کیا کرتے ہیں, وہ سیرے کرتے ہیں, شوق پورے کرتے ہیں. ہاں جی, شوقین مزاج قسم کے لوگ. تو جو شادیاں کر لیتے ہیں جو کہ اللہ کا حکم ہے, تو وہ پھر نہیں کر پاتے نا. ان کو ظاہری بات ہے بیویوں کی, بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنی ہر ضرورت چھوڑنی پڑتی ہے, ہر ضرورت چھوڑنی پڑتی ہے. اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا, اگر آپ یاد کریں تو ہر گھر کا ایک ہی قصہ ہے کہ جب عید تہوار آتا تھا تو ابا حضور کہا کرتے تھے کہ میرے کپڑے دی خیر ہے, بچیاں دے بنا لے, اپنے بنا لے. ہر گھر کی یہی کہانی ہے. شادیوں پر بھی یہی ہوتا ہے, زبردستی بنا کے دینے پڑتے ہیں, جنگ ہوتی ہے. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے, ان کے پاس پیسے محدود ہوتے ہیں. تو اپنی ہر چیز قربان کر کے اپنا بہترین زندگی کا زمانہ باپ جو ہے نا
وہ بچوں کو اور بیوی کو دے دیتا ہے. میں خیال اپنی ذات کی نفی کر دیتے بالکل. اسی لیے شوق اور اس کے بعد بھی پھر کیا ہوتا ہے, کیا کیا ہمارے لیے کیا کیا, اور بیویاں بھی راضی نہیں ہوتی. اس لیے شوہر کی اس قدر شکر گزاری کا کہا گیا, کیونکہ آپ دیکھیے ایک حقیقی بات ہے جس کو آپ چاہے تسلیم کریں یا نہ کریں, اگر آپ دیانت داری سے کام لیں گے تو تسلیم کریں گے. بچپن میں بہن بھائی ایک دوسرے کے بہت کام آتے ہیں, مگر جب جوان ہو جاتے ہیں تو بھائی بہنوں کو نہیں پوچھتے, اس طرح نہیں پوچھتے. سب ٹھیک ہے, کچھ بھائی ہوتے ہیں ایسے جو کرتے ہیں, لیکن نارملی, اور یہ کوئی غیر فطری بات نہیں ہے, کیونکہ ان کی اپنی ضروریات پیدا ہو جاتی ہیں نا, ان کے اپنے مقاصد پیدا ہو جاتے ہیں, اور پھر شادیاں ہو جاتی ہیں تو اپنی ضروریات کے دائرہ کار بڑھ جاتے ہیں. تو وہ ایک آدھ دن کے لیے بہنوں کے ساتھ بہنیں آ گئی تو بہت اچھا پیش آ سکتے ہیں, مگر ان کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے. اور اگر کوئی بہن طلاق لے کر آ جائے واپس, اللہ نہ کرے, یا بیوہ ہو کر آ جائے, تو پھر بھائی خرچہ تو دیتے ہیں مگر وہ والا رویہ, وہ رکھ رکھاؤ, وہ عزت, وہ چیز نہیں رہتی. بہنیں شکوہ بھی کرتی ہیں تو بھائی مائنڈ کرتے ہیں کہ تمہیں تو اپنی پڑی رہتی ہے, کیونکہ اب ان کے پاس وہ جگہ نہیں ہوتی بہنوں کے لیے. ان کی اپنی زندگی, اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور جب وہ ایکسٹرا ذمہ داری آپ پڑتی ہے تو وہ بوجھ بن جاتی ہے. لہٰذا ان کو کہتے ہیں اب شادی کر لو. پھر اکثر آپ نے ایسے کیسز میں دیکھا ہوگا کہ ایک آدھ بچے کے ساتھ بیوہ یا متعلقہ بہن آ جائے تو بھائی زور دیتے شادی کر لو, بہنیں روتی ہیں ہم نے نہیں کرنی, ہمارا بچہ نہیں ہمارے پاس رہنے دے رہے, ہم نے نہیں کرنی. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بچہ نہیں لینا, بچہ واپس کرو اس کے باپ کو, تم شادی کر لو, کیونکہ وہ اپنا سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ صحیح سوچ رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ پھر کون ہے جو ہر خواہش اپنی چھوڑ کر آپ کے لیے حاضر کھڑا ہوتا ہے؟ شوہر. لاکھ آپ اس حقیقت کو بدلیں, پھر شوہر. اسی لیے اللہ نے شوہر کی شکر گزاری کا حکم دیا. تو یہ جو جتنے بھی ہر خاتون کا اپنا رویہ ہے, اپنا طریقہ ہے, جتنے بھی ناز نخرے ہیں, جتنے بھی چاؤ چونچلے, یہ شوہروں کے گھروں میں ہی ہوتے ہیں, ہے نا. بھائیوں کے گھروں میں جائیں اور اگر 10-15 دن رہ جائیں نا تو کچھ دنوں بعد حالات بہت نارمل ہو جاتے ہیں, اور عورتیں واپس 15 دن کا کہہ کر 5-6 دن میں واپس آ جاتی ہیں. میرا تو یہی آبزرویٹری ایکسپیرینس ہے کہ خواتین جاتی ہیں نا, تو جیسے نیبرز وغیرہ ہیں, فرینڈز ہیں, اچھا میں تو 15 دن کے لیے جا رہی, میں تو 20 دن رہ کے آؤں گی, تو 5-6 دن بعد عزت سے گھر واپس آ جاتی ہے. تو دیکھیں بات کیا ہے, یہ حقائق ہیں, یہ برائیاں نہیں ہیں, یہ حقائق ہیں. آپ کی چھٹیاں ہوئی ہیں 1 مہینے کی, 2 مہینے کی, 1.5 مہینہ آپ نے ہوم ورک کرا لیا, اب آپ نکلے تو آپ کی بھابھیوں نے بھی تو نکلنا. وہ کہتی ہے اچھا اب یہ 20 دن کے لیے آ گئی تو 20 تو چھٹیاں رہ گئی ہیں, تو پھر وہ اپنا رویہ کھینچ لیتی تاکہ تشریف لے جائے. اور بھائی اس معاملے میں آپ کی فیور نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری بیویاں بھی مسلسل اتنے سال پورا سال جو ہے کام کرتی تھیں, ان کے پاس یہی چھٹیاں. تو یہ سب حقائق ہیں. ایک کشتی جس میں آپ سوار ہیں اور جنہوں نے ہر حال میں ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے, وہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, وہ پھر میاں بیوی ہے. تو میوں کی قدر کریں. اس سے پہلے کیا پچھتائیں, اور آپ کا کسی اللہ نہ کرے کوئی, کیونکہ زندگی موت کا سلسلہ تو ہے, کسی کا شوہر نہ رہے اور وہ رنج کرے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ کاش حسن سلوک کر لیتے. کیونکہ جب تک آپ کے شوہر ہیں تبھی تک آپ کی یہ حکومت قائم ہے, سبھی کی, انکلوڈنگ می. لیکن جس دن وہ نہیں رہیں گے تب پتا چلے گا کہ کیسا ساتھ چھنا ہے. یہ آج ہمیں سارے عیب نظر آتے ہیں, مجھے بھی آتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, شوہروں سے شکایت ہر بیوی کو ہوتی ہے, لیکن یہ آج کی بات ہے. یہ بہت ہی مضبوط اور بہت ہی ضروری رشتہ ہے, اس کے بغیر کوئی وقت ہی نہیں. شوہروں کی بھی ہمارے بغیر نہیں ہے, لیکن ابھی چونکہ بات شوہر کی ہو رہی ہے اس لیے اسی کے متعلق بات کر رہی ہوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو زندگی کا حصہ ہوتی, ان کی قدر, رشتوں کی قدر کرنا سیکھیں, شوہر کی قدر کرنا سیکھیں. یہ اللہ نے بغیر سبب کے نہیں کہا کہ شوہر کی اتنی اطاعت کرو, اس کے پیچھے یہ ریزن ہے جو اللہ نے کہا نا قوامون, کہ قوام بنا دیے, وہ سچ مچ قوام ہے, وہ سبب ہے زندگی کے قائم ہونے کا دنیاوی طور پر اللہ کے بعد. وہ تو حقیقی سبب ہے نا. دنیا میں گھر کی